اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی تعلیمات 3 بنیادی حصوں میں تقسیم ہیں۔ پہلی اور سب سے بنیادی تعلیمات جو دراصل اسلام کا نظریہ کائنات ہے اور اسلام کے بنیادی اعتقادات اور نظریات ہیں، یعنی آئیڈیالوجی، جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جو دین اسلام کی عملی تعلیمات پر مبنی ہے اور جنہیں فروع دین اور اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ نظریات یعنی اصول دین میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اس کائنات کا خالق ہے اور وہ خالق فقط اور فقط ایک ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ توحید میں 2 باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کائنات کا خالق موجود ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کو الگ الگ کر کے ہم ثابت کریں اور دیکھیں کہ اسلام ان کے بارے میں کیا دلیل پیش کرتا ہے اور کیا ثبوت ان دونوں باتوں کا ہے۔ خالق کائنات کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کئی دلائل موجود ہیں۔ دسیوں کے حساب سے دلیلیں پیش کی جا چکی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم فقط ایک دلیل کا تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کے جو اگلے مراحل ہیں اس میں ذرا عمیق‌تر باتیں اور عمیق‌تر دلائل پیش ہوں گی۔ ایک جو بہت اہم دلیل اور بہت واضح اور عام فہم دلیل ہے، اسے کہتے ہیں دلیل نظم، دا آرگومنٹ آف آرڈر۔ اس دلیل کے ذریعے خالق کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ نظم کی دلیل یہ کہتی ہے کہ اس کائنات میں، اس زمین پر، اس نظام شمسی میں، انسان کے وجود میں اور کائنات کے مختلف حصوں میں نظم پایا جاتا ہے، یعنی کائنات کے مختلف حصوں میں آرڈر اور ایک سسٹم ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی کائنات کی یہ چیزیں کسی نظم کے بغیر نہیں، کسی ترتیب اور ہم آہنگی سے عاری نہیں ہے۔ اس کائنات میں افراتفری نہیں پھیلی، بلکہ کائنات کی ہر چیز میں ہمیں نظم، ہم آہنگی اور ایک خاص ترتیب نظر آتی ہے۔ نظم کا کائنات میں ہونا ایک ایسی واضح بات ہے جس کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ کوئی بھی صاحب عقل، چاہے وہ خدا پرست ہو یا وہ منکر خدا ہو، آج تک اس نے کائنات میں نظم کی موجودگی کا انکار نہیں کیا۔ سب مانتے ہیں کہ کائنات میں نظم ہے، اور اس کی سینکڑوں بلکہ اس کی کروڑوں اربوں مثالیں موجود ہیں۔ پس کائنات میں نظم، ترتیب اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ دلیل نظم کا دوسرا فقرہ یہ کہ نظم اور ترتیب کو ایک ناظم کی ضرورت ہے، یعنی نظم، ترتیب اور ہم آہنگی بغیر کسی ناظم کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ بغیر کسی ناظم کے یہ ترتیب پیدا نہیں ہو سکتی۔ جہاں کہیں ہمیں مختلف اجزاء میں ترتیب اور ہم آہنگی نظر آئے، یعنی نظم نظر آئے، ہماری عقل کہتی ہے وہاں یقیناً کوئی خالق، کوئی ناظم موجود ہے جس نے وہ ہم آہنگی ایجاد کی ہے، جس نے وہ ترتیب پیدا کی ہے۔ پس 2 بنیادی باتیں ہوئی دلیل نظم میں۔ پہلی بنیادی بات یہ کہ کائنات میں نظم موجود ہے،
اور دوسری بات یہ کہ نظم کو پیدا کرنے والے کی ضرورت ہے. ہر نظم کو، ہر ترتیب اور ہم آہنگی کو کسی ناظم کی ضرورت ہے. بس ان دونوں باتوں کو جب ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں کہ ایک طرف سے کائنات میں نظم موجود ہے اور دوسری طرف سے عقل یہ واضح بات پیش کرتی ہے کہ نظم کو ناظم کی ضرورت ہے، تو اس کا بالکل واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم کو ناظم کی ضرورت ہے. کائنات میں موجود نظم کا ایک ناظم موجود ہے. کائنات میں جو یہ ترتیب، کائنات کی سینکڑوں اربوں اشیاء میں جو یہ ترتیب اور ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، ان کا یقیناً کوئی ناظم موجود ہے جس نے ان کے درمیان یہ ترتیب اور یہ ہم آہنگی پیدا کی ہے. اسی ناظم کو خدا کہتے ہیں. اس نظم پیدا کرنے والی ہستی کو اللہ کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، یا اور جو بھی کوئی نام ہو. بس ہم دیکھتے ہیں کہ دلیل نظم کے ذریعے، یعنی آرگومنٹ آف آرڈر کے ذریعے خدا کا وجود ثابت ہو جاتا ہے. اب ذرا تفصیل سے ان دو باتوں کو دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ کائنات میں نظم موجود ہے، یعنی ہم کائنات میں مختلف اشیاء کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم سائنسی مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء میں ایک نظم اور ہم آہنگی موجود ہے، ترتیب موجود ہے. مثلا ہم خود انسان کو دیکھیں، انسان جو مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، ہم ہر عضو کو دیکھتے ہیں پہلے کہ ان اعضاء میں ایک خاص ترتیب پائی جاتی ہے. آنکھ ایک خاص مقام پر نصب ہے، کان ایک خاص مقام پر ہے، اور انسان کے جسم میں دل، پھیپھڑے، معدہ اور اس طرح کے سینکڑوں اعضاء، سینکڑوں عضو اور اجزاء ایک خاص ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ہر عضو کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہر عضو میں مختلف چھوٹے چھوٹے اجزاء موجود ہیں. انسانی جسم کی اکائی، انسانی جسم کا یونٹ سیل کہلاتا ہے، یعنی انسانی خلیہ. سائنس کہتے ہیں، سائنسی مشاہدات سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر، انسانی جسم میں 200 ٹریلین 200 کھرب سیلز موجود ہیں. یعنی یہی 5-6 فٹ کا انسان جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے جسم کے اندر 200 کھرب خلیے موجود ہیں. اور خلیوں کا جب آپ بیالوجیکل مطالعہ دیکھیں تو ہر خلیہ اپنی جگہ پر ایک شہر کی مانند ہے، جس کے اندر ایک پاور ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس ہے، جس کے اندر مختلف اور اجزاء موجود ہیں. خود ہر خلیہ ایک کنگڈم کی صورت پیش کرتا ہے، ایک سلطنت کی صورت میں. خود سائنس خلیے کو یہ نام دیتی ہے کہ یہ کنگڈم ہے، ایک ملک ہے، یہ ایک سلطنت کی صورت میں. اور اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں 200 ٹریلین خلیے یکجا ہوئے ہیں اور اتنی بہترین ترتیب اور بہترین ہم آہنگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ انسان کو مختلف کام انجام دینے میں کوئی بھی دقت اور مشکل پیش نہیں آتی. یہ اس طرح کی ہزاروں مثالیں صرف انسانی جسم کے اندر موجود ہیں. پھر ہم یہی نظام شمسی دیکھیں، یہ خود ایک حیرت انگیز نظام ہے، سولر سسٹم، جہاں سورج کے گرد 9-10 سیارے حرکت میں، اور ان کی حرکت ملی سیکنڈ کے حساب سے ایک خاص ترتیب میں، ملی سیکنڈ کے حساب سے بھی اس میں ہم آہنگی موجود ہے. تو کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کھربوں مثالیں نظم و ترتیب اور ہم آہنگی کی موجود ہیں. سائنس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ کائنات کے اس نظم کا مطالعہ کرتی ہے اور اس مطالعے کے بعد اس کے نتائج کو مختلف فارمولوں کی صورت میں بیان کرتی ہے تاکہ مزید تحقیق و جستجو کا سلسلہ آگے بڑھے اور ہم کوئی نئی اشیاء ایجاد کرنے کے قابل ہوں. پس یہ ایک واضح سی بات ہے اور غیر قابل انکار بات ہے کہ کائنات میں ایک نظم موجود ہے. اچھا، آتے ہیں دوسری
بات کی طرف، دلیل نظم میں دوسری بنیادی بات یہ کہ نظم بغیر ناظم کے پیدا نہیں ہو سکتا، نظم کو کسی ناظم کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظم یعنی ایک خاص ترتیب، مختلف اجزاء جب آ کر ایک خاص ترتیب میں قرار پاتے ہیں اور ان اجزاء میں جب ہم آہنگی ایجاد کی جاتی ہے تب وہاں پر نظم پیدا ہوتا ہے۔ ہم کیسے تشخیص دیتے ہیں کہ یہاں پر نظم ہے اور یہاں پر نظم نہیں بلکہ افراتفری ہے؟ نظم میں اور بے نظمی میں فرق یہی ہے کہ جہاں نظم ہوتا ہے وہاں مختلف اجزاء میں ایک خاص ترتیب ہوتی ہے اور وہ اجزاء آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک کوئی خاص کام انجام دیتے ہیں۔ اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اجزاء تو ہیں لیکن ان اجزاء میں کوئی ترتیب نہیں اور ان اجزاء میں کوئی ہم آہنگی نہیں، تو ہم کہتے ہیں یہاں پر بے نظمی ہے، یہاں پر افراتفری ہے۔ پس جہاں پر نظم ہو اور خاص ترتیب ہو، نظم کا معنی ہے کہ ان اجزاء میں خاص ترتیب ہے اور وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہم آہنگ ہیں، تو یہیں پر عقل کہتی ہے کہ یہ ترتیب اور یہ ہم آہنگی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، خود بخود ممکن ہی نہیں ہے۔ یقیناً کوئی خالق ہے، کوئی ناظم ہے جس نے یہ ترتیب ایجاد کی ہے، جس نے غور و فکر کے ذریعے، علم کے ذریعے اس کو ایجاد کیا ہے۔ یہ خود بخود ترتیب پیدا نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ 5-10 چیزوں میں جب سائنسی طور پر اور ریاضی کے اور فارمولوں کے ذریعے جب دیکھا گیا کہ حتیٰ 5-10 چیزوں میں ترتیب خود بخود ترتیب ایجاد ہونا ناممکن ہے۔ ہم تو کائنات میں خربوں کے حساب سے مختلف اجزاء دیکھ رہے ہیں، بلکہ ناقابل شمارش اشیاء اس کائنات میں، اس دنیا میں موجود ہیں۔ پس عقل بالکل ایک واضح طور پر یہ فیصلہ صادر کرتی ہے کہ نظم خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا، نظم کو یقیناً کسی ناظم کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کا کائنات کی کوئی عقل بھی انکار نہیں کرتی۔ ہر عاقل انسان اس حقیقت کو مانتا ہے۔ پس نظم کی دونوں بنیادی باتیں بالکل واضح، بالکل بین ہیں، بالکل ایویڈنٹ ہیں، اور ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ناظم موجود ہے، اور اسی ناظم کو خالق کائنات کہتے ہیں، اسی ناظم کو خدا کہتے ہیں، اسی ناظم کو اللہ کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔